مسجد اقصی یہودیوں کی نگاہ میں مذہبی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ ہر ملت و قوم اپنا کوئی قبلہ رکھتی ہے۔ یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ سرزمین قدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عبادت گاہ بنائی تھی اور جس کی تجدید و تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں کی تھی، جس کو وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، ان کا قبلہ مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے وہی مسجد اقصی ہے جس کو اولاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ اثر نو اس کو تعمیر کیا، اور پھر جب مسلمانوں کے چارج میں آئی تو وہ اپنی حالت پر باقی نہیں تھی، وہ ایک کلیسا میں تبدیل کی جا چکی، تو اس بات سے ہٹ کر مسجد کی تعمیر کی گئی تھی۔ یہی وہ ہیکل سلیمانی ہے جس کو تاریخ میں 2 مرتبہ تباہ و برباد کیا گیا۔ پہلی مرتبہ بابلی حکمران بخت نصر کے ذریعے 587 قبل مسیح میں، اور دوسری مرتبہ رومن حاکم ٹائٹس کے ہاتھ عیسوی 70 میں، جس نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا اور صرف جنوب مغربی حصے کی فصیل باقی رہ گئی۔ وہی حصہ بیست نبوی تک موجود تھا اور سب میراج میں براق نبوی وہیں باندھا گیا۔ وہی فصیل ہے جس کو یہودی دیوار گریا کہتے ہیں۔ ان دونوں تباہیوں اور بربادیوں کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ میراج کے شروع میں فرمایا گیا۔ یہودی اسی ہیکل کی طرف رخ کرتے رہے ہیں اور اس دن کے وہ شدت سے منتظر ہیں جب وہ اس ہیکل کی دوبارہ تعمیر کر سکے، جس کو وہ ہیکل سوم یعنی تیسرا ہیکل کہتے ہیں۔ عیسائی بھی اس ہیکل کے تقدس کے قائل ہیں اور اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے یہودی ہی نمٹے۔ انہیں توقع ہے کہ ہیکل سلیمانی کے بننے کے بعد وہ مسیح علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کو عیسائی بنا لیں گے۔ پروٹسٹنٹ عیسائی یہودیوں کے ساتھ پوری طرح شریک ہیں کیونکہ وہ بہت سے عقائد بھی مشترک رکھتے ہیں۔ یہودیوں کو گزشتہ 2000 سال میں تعمیر ہیکل کا موقع نہ مل سکا۔ اب اس صدی میں فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد وہ اس خواب شرمندہ تعبیر کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ 1967 عیسوی کی جنگ کے بعد سے شہر ان کے تصرف میں ہے اور مسجد ان کے زیر نگرانی۔ مسجد کو شہید کرنے کی جرات کھلا وہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے مسلسل سازشوں اور ریشہ دوانیوں لگے ہوئے ہیں اور مناسب وقت کے انتظار میں ہیں۔